بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی 20ویں روح آ گئی ہے۔ 20ویں روح ہے روح بستم، نکاح کرنا اور نسل بڑھانا، یعنی جس مرد یا عورت کو کوئی عذر نکاح سے روکنے والا نہ ہو، اس کے لیے کبھی مصلحت کے درجے میں اور کبھی ضرورت کے درجے میں اصل حکم یہی ہے کہ نکاح کر لے۔ اگر تو کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے تو پھر نکاح نہ کرے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اصل حکم یہ ہے کہ نکاح کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھنے، یہ اصل میں اختلاف آپ لوگ جب انشاءاللہ درس نظامی آپ کو پتہ چلے گا۔ اس وقت آپ درس نظامی پڑھیں گے تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے اپنا اس میں سے احناف کے نزدیک جو ہے، احناف کے نزدیک، ٹھیک ہے نا، وائس دیکھیے اوکے، احناف کے نزدیک ابھی دیکھیں وائس اوکے یا لو ہے؟ جی تو وہ احناف کے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کرنا افضل ہے نوافل پڑھنے سے، ٹھیک ہے نا۔ فرائض اور واجبات تو وہ ہیں اس میں سے، لیکن فرائض علم حاصل کرنا سے بھی اور ان چیزوں سے بھی بہتر کیا ہے کہ انسان کیا کرے، نکاح کر لے۔ افضل یہی ہے، فرائض واجبات سنت موقع ادا کر رہا ہے تو نکاح کر لے۔ شافعی حضرات جو ہیں، شافعی مسلک جو ہے اس میں یہ ہے کہ جی جو نفل عبادت ہے وہ افضل ہے نکاح کرنے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نفل عبادت جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آتا ہے۔ لیکن جو احناف کی بات ہے نا وہ دل کو لگتی ہے بڑی، کہ جو ہے اس میں سے یہ جو ہے نوافل سے کیا ہے، نوافل سے بہتر ہے کہ کیا کرے بندہ، نکاح کر لے۔ چنانچہ حضرت ابن ابی نجیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محتاج ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ بہت مالدار ہو تب بھی وہ محتاج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ بہت مالدار ہو۔ پھر فرمایا محتاج ہے وہ عورت جس کا خامن نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اگرچہ وہ بہت مالدار تب بھی وہ محتاج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ بہت مال والی ہو۔ کیونکہ مال کا جو مقصود ہے یعنی راحت اور بے فکری، نہ اس مرد کو نصیب ہے جس کی بیوی نہ ہو، اور نہ اس عورت کو نصیب ہے جس کا خامن نہ ہو۔ چنانچہ دیکھا بھی جاتا ہے، اور نکاح میں بڑے بڑے فائدے ہیں، دین کے بھی اور دنیا کے بھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنا جو ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ انسان کو نکاح کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، جو شخص تم میں سے گرہستی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت رکھتا ہو، یعنی بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہو، اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح کو نیچی رکھنے، ٹھیک ہے، نکاح کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ بچانے والا ہے، یعنی حرام نکاح سے اور حرام فعل سے آسانی کے ساتھ بچ سکتا ہے۔ نکاح کر لے گا تو کیا ہوگا، گناہوں سے بچ جائے گا انسان۔ تو اس نے فرمایا کہ جی تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہو، یعنی اس کے پاس خرچہ وغیرہ ہے، بیوی کے حقوق وغیرہ ادا کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اس کا دینی فائدہ ہونا ظاہر ہے، اور دنیوی فائدہ ایک تو نمبر ایک میں مذکور ہو چکا، جو آگے بھی مذکور کرتے ہیں کہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے یہ آگے دیکھیں شرمگاہ کی حفاظت ہے، پھر اسی طرح ہی نگاہوں کی حفاظت ہے، تو اس لیے یہ وہ ہو گیا فائدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لاویں گی۔ مطلب ہے کہ آپ نکاح کرو تو انشاءاللہ کیا ہوگا، آپ کے مال میں برکت ہو جائے گی۔ یہ بات اس وقت ہے کہ جب میاں بیوی دونوں سمجھدار، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں۔ ایسی حالت میں مرد تو یہ سمجھ کر کہ میرے ذمہ خرچ بڑھ گیا ہے، کمانے کی زیادہ کوشش کرے گا، اور گھر کا ایسا انتظام کرے گی جو مرد نہیں کر سکتا۔ اس حالت میں راحت اور بے فکری لازم ہے، اور مال کا یہی فائدہ ہے۔ یہ مطلب ہوا مال لانے کا مطلب کیا ہے کہ عورت خیال رکھے گی مال کا، اور پھر اس کے علاوہ بھی ویسے بھی برکت ہو جاتی ہے۔ جب نکاح کرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر برکت جو آتی ہے، عورت وہ اپنے ساتھ کیا ہوتی ہے، وہ رزق ضرور کھینچتی ہے، ایسی اولاد آتی ہے
تو رزق کو ضرور کھینچتے ہیں. تو اس میں سے آ گیا. نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی ہو کہ جب شوہر اس کو دیکھے دل خوش ہو جاوے، اور جب اس کو کوئی ٹھیک ہے نا، جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کو بجا لاوے، اور اپنی ذات اور اپنے مال کے بارے میں کوئی ناگوار بات کر کے اسے خلاف نہ کرے. خوشی اور فرمانبرداری اور موافقت کتنے بڑے فائدے ہیں. مطلب ہے کہ خامن بیوی کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور جب اس کو حکم دے تو بیوی کیا کرے؟ فوراً اس حکم کو پورا کرے. ٹھیک ہے نا، اور اپنی ذات اور اپنے مال کے اندر کیا کرے؟ کوئی بات ایسی نہ کرے جو خامن کو کیا لگے؟ بری لگے. تو یہ اس طرح عورتوں کو چاہیے کہ عورتوں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ یہ مزاج پایا جانا چاہیے کہ جناب آپ کیا کریں، جو ہے نا خامن کا خیال رکھیں پورا کا پورا. نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور سینے میں چکی پیسنے سے اور پانی دھونے سے نشان پڑ گئے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ اس میں سے، اور جھاڑو کی گرد اور چولہے کی دھوئیں سے کپڑے میلے ہو گئے. کہیں سے کچھ لونڈیاں آئی تھیں تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، اللہ سے ڈرو اور اپنے پروردگار کا فرض ادا کرتی رہو اور اپنے گھر والوں کا کام کرتی رہو. فائدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑی کون ہوگی جو گھر کا کام نہ کرے؟ تو گھر کا انتظام رکھنا کتنا بڑا فائدہ ہے. اب دیکھو عورتیں گھر کا کام اپنی کرتی ہیں، اس کو بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ جناب ہمیں تو گھر کا کام ہی نہیں آتا. لوگ اپنے خود بچیوں کے بارے میں کہتے ہیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی ہماری بچیوں کو کام ہی نہیں آتے گھر کے. حالانکہ کیا ہے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. جس عورت کو کھانا پکانا نہیں آتا، سینہ پرونا نہیں آتا، یہ تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے. چھوٹا موٹا انتظام ہونا، چاہے وہ کتنی امیر گھرانے کی ہو، جو مرضی بھی ہو، عورت کے اندر. مردوں کو بھی آنے چاہیے، مردوں کو بھی ہونا چاہیے، ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے کام جو ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. تو اب لوگ عورتوں کے لیے جو ہے نا وہ کرتے ہیں اور اس میں بڑے فخر سے بتاتے ہیں. اچھا یہی عورتیں پاکستان میں کام نہیں کرتی ہیں، باہر جاتی ہیں تو پھر کیا کرتی ہیں؟ سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ. نوکر تو ملتا نہیں ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پاکستان میں نہیں کام کریں گے، باہر جا کے کیا کریں گے؟ خود کام کریں گے ساری. آگے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو اور بچے جننے والی ہو. اگر وہ بیوہ ہے تو پہلے نکاح کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور اگر کنواری ہے اس کی تندرستی سے اور اس کے خاندان کی نکاح کی ہوئی عورتوں سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. کیونکہ میں تمہاری کثرت سے اور امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت اتنی زیادہ ہے. مطلب ہے کہ اس نے فرمایا نا کہ یہ حدیث میں آتا بھی ہے، آپ لوگ پڑھو گے، پڑھ بھی چکے ہوگے میرے خیال میں، کہ جی کثرت سے جو بچے جنے ان عورتوں سے وہ کرو نکاح، اور ایسے ہی جو محبت کرنے والی ہو، کہ جس کے مزاج میں کیا ہو؟ محبت پائی جائے، اور جو ہے بچے بھی جس کے زیادہ ہوتے ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت بابرکت ہے جس کی اولاد کیا ہو؟ زیادہ ہوتی ہو. جس کی اولاد ہی نہیں ہوتی تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا ہے؟ برکت کی کمی ہے اولاد کے اندر. سب میں سے کہ مطلب ایک دو بچوں کے اوپر ہی بس، اور اس کو آج کل فخر سمجھا جاتا ہے. ہاں اگر اولاد اللہ تعالیٰ بالکل نہ دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ نہیں کہ وہ عورت منحوس ہے، نہیں. جس کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ منحوس نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے نا تو نکاح میں سے اولاد کا ہونا بھی کتنا بڑا فائدہ ہے زندگی میں بھی، کہ وہ سب سے بڑھ کر. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسی اور اچھا جی اولاد کا ہونا بھی کتنا بڑا فائدہ ہے زندگی میں بھی، کہ وہ سب سے بڑھ کر اپنی خدمت گزار، مددگار، فرمانبردار اور خیرخواہ ہوتے ہیں. تمام مشان فی الاکثر اولاد کیا ہوتی ہے؟ خدمت کرنے والی ہوتی ہے نا اس میں سے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. اور آگے نیک نسل چلی تو اس کے دینی راستے پر چلنے والے مدتوں کو رہتے ہیں. اور قیامت میں بھی اس طرح کے جو بچپن میں مر گئے وہ اس کو بخشوائیں گے، اور جو بالغ ہو کر نیک ہوئے وہ بھی سفارش کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے، جس سے دنیا میں قوت بڑھتی ہے، اور قیامت میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فخر فرمائیں گے. سو نکاح نہ کرنا اتنے فائدوں کو برباد کرنا ہے. اور اگر کسی ملک میں شرع کے موافق باندی مل سکے ان فائدوں کے حاصل کرنے میں، وہ بھی بجائے بیوی کے ہے. بس بدون معقول عذر کے حلال اور سے خالی رہنے کی برائی آئی ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھو
بغیر کسی وجہ کے لوگ اب نکاح نہیں کرتے ہیں. اچھا مجھے نا اتنا اس پہ دکھ ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ میں خود جو ہے نا مجھ سے خود کا بعض خواتین نے یہ مسئلہ پوچھا بھی کہ جی ہماری شادیوں کو 5-5 6 6 سال ہو چکے ہیں لیکن ہمارے خاوند جو ہے نا اولاد نہیں چاہتے ہیں کہ ابھی ہم سیٹ نہیں ہوئے ہیں. ہم ابھی سیٹ نہیں ہوئے, ابھی یہ کام کرنا ہے, ابھی میری جاب اچھی لگ جائے, ابھی میری فلاں چیز, میری پڑھائی جو ہے نا یہ وہ فلاں مکمل ہو جائے. تو بھائی کتنا اور پڑھو گے, پی ایچ ڈی تک آپ پہنچ گئے ہو, آپ نے کب تک وہ کرنا ہے. لیکن بس وہی والی بات ہے کہ جی ڈرتے ہیں نا کہ رزق کون دے گا, رزق کون دے گا. بھائی اللہ تعالیٰ نے پالنا ہے, اللہ تعالیٰ دیں گے. ہاں اپنی طرف سے تربیت کا انتظام رکھو, اپنی طرف سے تربیت کا انتظام رکھو. اور آپ نے کبھی نوٹ کیا امیروں کے بچے تھوڑے ہوتے ہیں, غریبوں کے بچے بہت ہوتے ہیں. امیروں کے ہوتے ہی نہیں ہیں اور غریبوں کے کیا ہوتے ہیں, اور امیر لوگ غریبوں پہ غصے ہو رہے ہوتے ہیں یہ ان کے بچے ہر سال ماڈل نیا آ جاتا ہے, ہر سال. وہی اللہ کی دین ہے, ان کی آ رہے ہیں اس میں سے. امیر کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں ہو رہے ہوتے, اور غریبوں کے کیا ہو رہے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں اس میں سے. یہ اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں وہ لڑکوں کو ویسے مذاق میں بھی کہتا ہوتا ہوں کہ یار کیا حساب ہے, جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں شاگرد بچے جو ہیں وہ آتے ہیں, جی جناب کتنے ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ابھی استاد جی 3 بچے ہو گئے ہیں, 4 بچے ہو گئے ہیں, 5 بچے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں یار وہ وہی ذرا تھوڑا سا ہتھولا رکھو اس میں سے. لیکن یہ ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دین ہے, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ان کو. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہوتا, اور صحیح بات ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ کوئی اس میں سے وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی احتیاط نہیں کر رہے یا فلان نہیں ہوتا, کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی اولاد اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ بیٹے بھی ہو رہے ہیں, بیٹیاں بھی ہو رہی ہیں ان کے, سب چل رہا ہوتا ہے. نا تو بس وہی چیز ہے, تربیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس لیے تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے بچوں کے درمیان میں, تھوڑا بہت وقفہ ہونا چاہیے تاکہ ماں کی صحت بھی ٹھیک رہے. اور وہ جو ہے اس میں سے, اور وہ ہوتی ہیں عورتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں, ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, ہوتی ہیں بالکل ماشاءاللہ. اور وہ زیادہ تگڑی ہوتی ہیں بنسبت امیر خواتین کے, جو ہے 8 8 بچے, 9 9 بچے, 10 10 بچے ہوتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل صحت مند ہوتی ہیں بالکل. یہ اللہ کی طرف سے ایک وہ ہے. ٹھیک ہے نا, فائدہ یہ حالت میں کہ جب نفس میں عورت کا تقاضا ہو, تو جب حلال نہ ہوگی حرام کا ڈر ظاہر ہے. اور یہ سب فائدے دین و دنیا کے جو ذکر کیے گئے ہیں پورے طور سے اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب میاں بیوی میں محبت ہو, اور محبت اس وقت ہوتی ہے جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں. پھر ان حقوق کا حکم بھی ہے, اس لیے کچھ بڑے بڑے حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے, باقی حقوق اس سے سمجھ میں آ جائیں گے. بیوی کے حقوق یہ ہیں, یہ ہے کہ دیکھو حقوق ادا کرنے چاہیے کہ جی یہ بہت ضروری ہے. جہاں پہ حقوق نہیں ہوتے نا تو وہاں پہ پھر میاں بیوی کے درمیان میں کیا ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتے ہیں, اور پھر ایک دوسرے کو جو ہے نا ایک دوسرے کو برا. جس گھر کے اندر میاں بیوی میں لڑائی ہے نا, وہ سمجھو وہ گھر کیا بن گیا, بس متباہی بن گیا ہے. اور جس گھر کے اندر میاں بیوی کیا ہیں, ایک ہیں اور نیک ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے, جنت کا نمونہ ہوتا ہے. ایک اور نیک مطلب ہے کہ ایک اور نیک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان میں کیا ہو, لڑائی جھگڑے نہ ہو. چھوٹی موٹی لڑائی تو ضرور ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. یہ بھی کیا ہوتا ہے, یہ محبت کا ایک وہ ہوتا ہے, چھوٹی موٹی ضرور چلتی رہتی ہے جب کلش ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے چھوٹی موٹی تو ہونی چاہیے, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو زیادہ بڑے ہر وقت ایک دوسرے سے بالکل ہی تنگ آئے ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی فضیلت فرمائی جس کے پاس کوئی باندی تھی, اس نے اس کو دینی ادب اور علم اچھی طرح سکھلایا. ظاہر ہے کہ بیوی کا حق باندی سے زیادہ ہی ہے, تو اس کو علم دین سکھانے کی کیسی کچھ فضیلت ہوگی. اور رول نمبر 4 میں اس کا حکم قرآن سے مذکور ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورتوں کے حق میں تم کو اچھے برتاؤ کی نصیحت کرتا ہوں, تم اس کو قبول کرو, کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. تو اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے اس کو توڑ دو گے, اس کا توڑنا طلاق دینا ہے. اگر اس کو اس کے حلال اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. اس لیے ان کے حکم میں اچھی برتاؤ کی نصیحت قبول کرو. سیدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی بات بھی تمہاری طبیعت کے خلاف نہ ہو. اس کوشش میں کامیابی نہ ہوگی. آپ اگر اس چیز میں نا کہ میرے مرضی کے خلاف گھر کا پتہ بھی نہ ہلے, تو اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا,
پھر کام خراب ہو جائے گا، ہے نا؟ تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے اس لیے آپ جو ہے نا اس میں سے وہ رہو، کیونکہ توڑنا طلاق دینا اس کے حلال میں، تو کہتے ہیں کہ جی سو اس کوشش میں کامیابی نہ ہوگی، انجام کار طلاق کی نوبت آئے گی، اس لیے معمولی باتوں میں درگزر کرنا چاہیے، نیز زیادہ سختی یا بے پرواہی کرنے سے بھی کبھی عورت کے دل میں شیطان دین کے خلاف باتیں پیدا کر دیتا ہے، اس کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، بہت زیادہ سختی نہ کرو، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ سختی بھی نہ کرو اور بہت زیادہ نرمی بھی نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ پیچھے والی کون سی روایت رہ گئی ہے؟ اوپر کریں ذرا، 8 نمبر، ٹھہر جائیں 1 منٹ، 8، بس بس بس، 8۔ حضرت ابو موسیٰ سے ایک لمبی ایک شخص کی خدمت میں، یہ تو کون سی رہ گئی تھی؟ یہ تو ہماری تو پوری ہو گئی تھی، حضرت ابو ذر بھی ہو گئے تھے، 7، 8، 9 پوری ہو گئی ہیں، اچھا یہ 7 رہ گئی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت کعب بن بشیر تمیمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے اوقاف کہ کیا تمہارے پاس بیوی ہے؟ عرض کیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور باندھی بھی نہیں؟ عرض کیا باندھی بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خیر سے تم مالدار بھی ہو؟ وہ بولے خیر سے میں مالدار بھی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم اس حالت میں شیطان کے بھائی ہو، اگر تم نصارہ میں سے ہوتے تو ان کے راہبوں میں سے ہوتے، ہمارا یعنی اہل اسلام کا طریقہ نکاح کرنا ہے یا شریف باندھی رکھنا، تم میں سب سے بدتر مجرد لوگ ہیں، شیطان کے پاس کوئی ہتھیار جو نیک لوگوں میں پورا اثر کرنے والا عورتوں سے بڑھ کر نہیں، مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں وہ گندی باتوں سے پاک صاف رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا فائدہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ فائدہ جو ہے، تو یہ جو تھا اس میں سے فائدہ ہو گیا، تو بس نکاح کرنا چاہیے، جو بندہ نکاح کر سکتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے نکاح ضرور کرنا چاہیے، جو بندہ جس کا نکاح نہیں ہے نا وہ کیا ہے، اس کے لیے بہت خطرے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ خطرے ہوتے ہیں، جو اس نے نکاح کیا ہوا تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، بہت زیادہ حفاظت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خاص طور پہ حفاظت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی، جو ہے کہ انسان کے اندر تھوڑا سا بھی اس کو وہ ہو، گناہ سے بچنے کا تقاضا ہو تو وہ بچ سکتا ہے، لیکن غیر شادی شدہ جو ہے نا اس کے لیے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور آج کل کے زمانے کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح یہ جو تھا سیدھا کرنے کا مطلب کہ دیکھو جو ہے نا یہ ہر چیز اپنی مرضی کے موافق نہیں ہو سکتا، آپ چاہو کہ دنیا کے اندر جو بھی کام ہو رہا ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے 10 نمبر آگے، حضرت حکیم بن معاویہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جب تم کھانا کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ اور جب کپڑا پہنو اس کو بھی پہناؤ اور اس کے منہ پر مت مارو، یعنی قصور پر بھی منہ پر مت مارو، اور بے قصور مارنا تو سب جگہ برا ہے، اور نہ اس کو برا کوسنا اور نہ اس سے ملنا جلنا چھوڑو، مگر گھر کے اندر اندر رہ کر یعنی روٹ کر گھر سے باہر مت جاؤ، مطلب اگر لڑائی جڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے بس اندر ہی اندر رہنے دو، باہر نہ اس کو بات کو پھیلاؤ، یا آپس میں بس طے کرنے کی کوشش کرو، اور بیوی کو مارنا نہیں چاہیے کبھی بھی، جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ مارنے کی کیا فقہا نے ایک لکھی ہے کہ اگر بیوی کو کوئی بہت وہ بھی ہو گیا تو اس کو کیا کر لو کہ جناب آپ نماز نہیں پڑھتی ہے تو مسواک سے مار لیا اس کو، اور چہرے پہ نہیں مارنا کبھی، اس پہ نہیں، جیسے بازو کے اوپر جو ہے اوپر کی طرف مسواک سے ہلکا سا وہ کر دیا، یا ہلکا سا ایک جو ہے تھپڑ سا لگا دیا صرف، لیکن ایسا نہ ہو کہ جس سے نیل پڑے یا جس سے خون نکلے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، نماز نہیں پڑھتی ہے یا خاوند کو ضرورت ہے بیوی کی وہ بلاتا ہے وہ نہیں آتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے باقی جو ہے اور آپس میں حل کرنے چاہیے، کوشش کو کرنی چاہیے جو ہے۔ اچھا جی، آگے آ گیا جی، پھر آ گیا نمبر 11، حضرت عبداللہ بن زمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی ایسی مار نہ دے پھر شاید دن کے ختم ہونے پر اسے ہم بستری کرنے لگے، یعنی پھر کیسے آنکھیں ملیں گی فائدہ، کہ پہلے بیوی کو مارا اور اس کے بعد پھر بیوی کے پاس جا رہا ہے، تو بھائی تمہیں خود خیال کرنا چاہیے، تمہاری جو ہے وہ ساتھی ہے، بیوی کے ساتھ اس طریقے سے نہ پیش آؤ کبھی۔ بہرحال تو میں سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کہ میں اور میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
گیا ہم کو پردے کو حکم ہونے کے بعد نے فرمایا تم دونوں ان سے پردے میں ہو. دیکھیں جی وائس اوکے، پتہ نہیں شاید یہ آنا گیا ہوں کہیں ابھی. اب دیکھیے جی وائس جی. تو کہتے ہیں کہ اور اس میں بیوی کی دین کی حفاظت ہے، اس لیے کہ تجربہ ہے کہ کسی سے جس قدر زیادہ خصوصیت ہو اس قدر اسے زیادہ تعلق ہوتا ہے، اور جتنی کوئی چیز عام ہوتی ہے اس سے کم تعلق ہوتا ہے، اور پردے میں یہ خصوصیت ظاہر ہے اس لیے تعلق بھی زیادہ ہوگا، اور جتنا تعلق بیوی سے زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا حق زیادہ ادا ہوگا. تو پردے میں بیوی کا دنیا کا نفع بھی زیادہ ہوگا. آگے خاوند کا حق مذکور ہے، مطلب یہ بیوی کا بھی حق ہے کہ بیوی کو کیا کرے بندہ پردہ کروائے. اب کہتے ہیں جناب اس کی وہ آزادی سلب ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، یہ حالانکہ اس میں کیا اس کی حفاظت ہے. عورت کی حفاظت کس چیز میں ہے؟ اس کے پردے کے اندر ہے، اس کو پردہ کرایا جائے، تو یہ اس کی کیا ہے حفاظت ہے. تو جو چیز دیکھو، جو چیز جتنی خاص ہوتی ہے اس کو اتنی حفاظت سے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی ہیرا جو ہے کوئی اٹھا کے باہر تو نہیں رکھ دیتا. ٹھیک ہے نا، ہیرے کو تو آپ کیا کرتے ہو بڑے حفاظت کے ساتھ رکھتے ہو. تو عورت کا بھی اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت بھی خاص ہے. جب خاص ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو پردے کے اندر رکھنا ہے. پھر ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا. اب آگے جناب علی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. اس سے کتنا بڑا حق شوہر کا ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ہے کہ بیوی کو اگر اس میں سے اگر میں کسی کو حکم دیتا، ٹھیک ہے نا، کہ جی آپ کیا کرو سجدہ کرو، تو میں یہ دیتا کہ جناب علی بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. تو اتنا زیادہ خاوند کا حق ہے. اب آگے جی حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اور اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے گی. یعنی صرف نماز روزہ کر کے یوں نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا، وہ حق بھی پورا ادا نہیں ہوا. جب تک کہ خاوند کا حق ادا نہیں کر رہی اس کا مطلب ہے کہ گویا اللہ کا بھی حق پورے طور پہ ادا نہیں کر رہی ہے اس میں سے. یہ اس میں سے آ گیا.